مرکزی پلیٹ فارم سے دنیا کو دے کیا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ممبر حسین سے بات اگر کی جائے تو بات کا پیرایا اتنا محدود نہ ہو کہ شیعوں میں سے بھی 20% شیعہ سنیں. میں کہتا ہوں بات اتنی وسیع ہو کہ اگر محسن انسانیت کا ذکر ہے تو پھر انسانیت کے لیے پیغام ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ ہی پردہ منظر پہ اس دن آیا تھا جب یہ ایجنڈا چھوڑ دیا گیا تھا. اور ذکر کی قسم میں کوئی 23-24 سال اس دنیا میں آپ لوگوں کے بیچ میں گزار چکا ہوں. کچھ گزار لی ہے، کچھ رہ گئی ہے، ایک سانس کا بھی اعتبار نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ میں غلط کروں گا تو میں تھوڑا مزاج ویکھنا ہے. آ گیا تے ٹھیک ہے، نہیں تے فارمیلٹی پوری کر کے میں بھی ٹائم پورا ہی کرنا تے جے دل نال سنو تے مہربانی ہوے گی. مسئلہ سب تھوڑے نال کھپ نہیں پان آیا، میں گل کرنا آیا تاکہ کسی مسئلے دا حل نکل جاوے. بھاویں مینوں داد نہ دے جے پر سر ہلا دے جے. جے میری گل نال لے گئے اس سے عمل کر لیا، خدا دی قسم میرا ضمیر مطمئن ہوے گا. مسئلہ سب سے بڑا اس دن ہوا، شیعوں نے امام حسین کو شیعہ بن کے سمجھا، اہل سنت برادران نے امام حسین کو اہل سنت بن کے سمجھا، اور ان دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ حسین مذہبی سوچوں میں سماتا ہی نہیں. گزارش نہیں سمجھ میں ان شخصیات نے انسانیت کے لیے کام کیا، انہیں یہ تعصب کی دیواریں توڑ کے اوپر جا کے دے. ہم بظاہراً مسلمان ہیں اور ہمارے پاس سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے قرآن. ہم قرآن سے بات شروع کرتے ہیں. پریشان تو نہیں ہو؟ اگر مجلس حسین میں بھی قرآن ڈسکس نہیں ہونا تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگا. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس نے قرآن نو کے سنا پہ بھی نہیں چھوڑا. میں لٹریچر پڑھتا ہوں ممبر پہ، جو مجھے سنتے ہیں وہ اس چیز کے آتی ہوں گے. قرآن آپ لوگ ذاکرین ہیں، آپ کے ساتھ میں نے زواریاں کی ہیں، آپ بہت اچھے ذاکر ہیں. آپ کا چہرہ ایسا شناسا چہرہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے بات ضائع نہیں جائے گی. قابل قبول وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کنسیپٹ کہ گل ضائع نہیں جائے. میں گل پہ کرتا، آپ میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں اس دن آپ لوگوں سے ملوں پر پنچایت والا ماحول ایک گل کروں گا مولا دا واسطہ. جی گل ڈیزرونگ ہوئے تے ہوں ہاں کرے آئے، ورنہ کوئی نہ بولے. میں آپ کہہ رہے ہیں داد مقصد نہیں ہے، مقصد مسئلے دا حل نکلے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. آپ جو جوان میرے سامنے بیٹھے آپ ذرا ہاتھ کھولیں اپنے گل آمن. ہاں، قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. التماس دعا سالانہ برسی سمر عباس ماتمی طالب دعا انجمن غلامان شہزادہ علی مالک سمر عباس کے درجات بلند فرمائے. وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدم کو چل بسیں، خدا ان کے آگے کے سفر آسان کر. اجازت ہے گل شروع کر. ایٹے غور نال بھی نہیں ویکھنا کہ میں پریشان ہو جاؤں. چلو جی میں نوکر. قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. گل ایک اور کر دیں لطف علی، جو بچا کے رکھی ندات تک. اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اتنے پیار بھری باتیں کی کہ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی. اے نام حسین دے قدم قدم اگے آ جاؤ. پاک سیدہ دے ناتے نہ مجلس دا آخری ماحول ہے تے سال بھر دی محنت ہے. اذان نہ ہوندی تے جڑے باہر گئے نے انہوں نے بھی نہیں سی جانا تے سارے واپس آ جان گے. جڑے بیٹھے ہو ذرا جے میرے نیڑے آ جاؤ. بھائی جان اے تسی جڑے پیچھے ویکھ رہے ہو اورنج ٹائم گھڑی والے آ جائیے. قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. آپ لوگ یہاں نہیں آ جاتے میرے سامنے؟ اتنا اچھا سن رہے ہیں، مجھے اچھا خاصا مڑ کے دیکھنا پڑ رہا ہے. ادھر آ جائے تو میں دعا کروں گا. اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل نے اتنے پیار بھری باتیں کر دی. سامعین گرامی بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی. آگے اس وجہ تو بلایا کہ تھوڑا جا کہ اس نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی. اس نے اتنے محبتوں بھرے خط لکھے کہ اس کے بعد اس نے خط لکھنا ہی چھوڑ دی. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں لٹریچر پڑھنے کا عادی ہوں. میں اردو زبان میں بہت بڑی ناولسٹ گزری ہیں. بڑے 10-5 ناولز میں سے ایک ان کا ناول ہے
راجہ گدھ جنہیں بانو قدسیہ کہتے تھے، ان کا آپ کو ایک جملہ سنا رہا ہوں، اور مولا کی قسم ہے باخدا ایپر پنچایت یہیں ڈیرے داری والا ماحول نہ ہوندا، میرے سامنے سفید ریش چہرے نہ بیٹھے ہوندے، باخدا میں گل نہیں سی کرنی، جوان ہوندے میں نہیں سی کرنی، میں تواڈے آسرے تے کر رہا، میرے دامن صرف اپنی مسکراہٹ پاؤ، خدا دی قسم سامان سفر کیا میں توشہ آخرت لے کے جاؤں گا جی بزرگاں دی مسکراہٹ آ گئی۔ بانو قدسیہ فرمایا کرتی تھیں کہ بی جان کہا کرتی تھیں ہم بیچاروں نے ہم بیچاروں نے ادب کے چکر میں قرآن اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب اس تک ہمارا ہاتھ ہی نہیں جائے۔ بڑے پیار سے کوئی زور نہیں بلانا مت ہوتا سے میں نے اپنی جان بھی بڑی پیاری ہے، ہم نے ادب کے چکر میں قرآن اتنا اونچا رکھا ہے نا۔ وہ زمانے گئے جب ذاکر کو داد نہیں ملتی تھی تو بیچارے کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا تھا، اب ہر کوئی اپنے حساب سے پڑھتا۔ ہم نے ادب کے چکر میں، بلکہ میں آپ کو جناب عبداللہ ابن عباس کا جملہ سناتا ہوں، یہ میں دامن پھیلا رہا ہوں، جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ ہمارے گھر کا چولہا والی یہ نجف کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے۔ نہ دیجئے گا مجھے داد، علی عباس عسکری کو جس نے داد دینی ہے وہ جائے، میری محنت بچائے، اپنا ٹائم بچائے، جا کے ریسٹ کرے، اپنی زندگی انجوائے کرے، اپنا فون جا کے سکرول کرے۔ میں علمین کے درمیان کھڑے ہو کے، مشکور صاحب میرے محترم، میں علمین کے درمیان کھڑے ہو کے باخدا کہہ رہا ہوں مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے امیر المومنین کو سلام کرنے کے لیے، نہیں بولنا علی عباس عسکری کے لیے، تو میں سخی حسین کا واسطہ، ہر ہاتھ بلند ہو باخدا میرے مولا کو سلام کرنے کے لیے۔ جناب عبداللہ ابن بانی مجلس جلدی آوے جی، میں گل ڈکی بیٹھا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا جملہ ہے میرے قد سے بڑی بات ہے خدا کی قسم، پتہ نہیں کون کتنا سمجھے، مجھے بونس مل جائے گا باخدا بغیر کسی زور مارن دے ہاتھ مارن دے جی، اتنا سونا مجمع ستون معیار تے آ کے میری گل بچا جاوے تا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ اور کان کھول کے سنے یہ مسلمان، چاہے کوئی قرآن پڑھے چاہے کوئی قرآن نہ پڑھے، لیکن میں عبداللہ ابن عباس اعلان کر رہا ہوں قرآن اتنی بڑی پاور ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں۔ تبلیغ کر رہا ہوں میں، مجلس نہیں کر رہا۔ کہاں گئے اچھے اچھے قصیدوں میں کھڑے ہونے والے جناب گلشن شہزاد بخاری صاحب کو اتنے حسین انداز میں سننے والے۔ قرآن اتنی بڑی پاور ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے اس تو آگے چلی گئی۔ اب یہ چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، پکی گل ہے نا۔ ہم بیچارے کبھی کبھی جاتے ہیں کراچی پڑھنے، بڑا امام باڑہ لکھنؤ کے بعد جسے نواب آصف الدولہ نے تعمیر کروایا تھا، میرے نظریات کے مطابق اگر بر صغیر پاک و ہند کا کوئی بڑا مرکزی پلیٹ فارم ہے اس کے بعد تو وہ کراچی کی انچولی ہے۔ وہاں چھوٹی سی مجلس اور صرف کراچی انچولی کا ہی مجمع ہے تو 70-65 ہزار کا مجمع بن جاتا ہے۔ یہ کراچی سبھی مولا کے اثر پڑھنے والے ہیں، لیکن اہل زبان مجمع ہے، اردو سپیکنگ مجمع ہے، ٹپیکل اردو لوگ ہیں، وہاں ذرا کام، وہاں پہ ذرا زیر و زبر کے فرق دیکھنے پڑے۔ نارتھ کراچی کی مجلس تھی امام حسین کی قسم، اور پہلی بار ہم وہاں گئے مجھے یاد ہی نہیں پڑتا، امام زمانہ کی قسم میں جہاں نظر دوڑا رہا ہوں وہاں مجمعی مجمع۔ ان علمین کی قسم دنیا ماڈرن ہو گئی ہے، میں ممبر کٹن دا دی نہیں ہاں، میں تھوڑے ہتھی پمن دا دی نہیں ہاں، میں گل کرنی ہے تسی نہیں سنو گے، سوشل میڈیا دی عوام انصاف کر لے گی، کوئی تے سنے گا، خدا دی قسم میں سے درازیاں۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، خدا قبر کو ٹھنڈک دے۔ علامہ طالب جوہری کا ایک جملہ میں نے انہی کے شہر میں پڑھا تھا اور پھر اب پڑھ رہا ہوں اور آپ کے چھیڑنے پہ پڑھ رہا ہوں۔ علی قرآن سے بات کرنا بڑا مشکل کام ہے، مولا دا واسطہ پھیری اس کیمرے نے تو ایک بندہ دسی جڑا پریشان ہے، غضنفر میرا بھرا، میں کم از کم دے کول جا کے وجہ تے پوچھا بھئی اس تو بڑی گل جو اس عنوان دے میرے خزانے چ کوئی نہیں ہے، پھر بندہ کیسے ایسے ہی مجھے نظر انداز کر گیا۔ میں کرتا علی عباس عسکری کبھی قرآن جیسے مرکزی پلیٹ فارم سے بات شروع کرنے کا رسک، لیکن میں کیا کروں، جس دن سے ہمارے بھائیوں نے کہا ہے نا بس ہمیں قرآن کافی ہے، ہم نے قسم کھا لی ہے علی کی ولایت صرف قرآن سے ثابت ہے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سب کو ساتھ ملا کے چلنے کا اب محبتیں بانٹیے یار، اب چھوڑیے تعصب کی دیواروں کو توڑ دیجیے. چلے میں آج آپ کو ذکر علی سناتا ہوں اور اہل سنت برادران کی کتابوں سے سناتا ہوں. باخدا آخر اویئرنس اتنی تو پھیلے کہ پتہ چلے کہ اہل سنت برادران بسا اوقات عشق علی میں اتنا آگے تک لکھ گئے کہ وہاں شیعوں کو لکھنے کا حوصلہ نہیں ہوا. قبلہ شاعر ہے اہل سنت برادران کے، ان کا نام ہے سرمد. ان کا شعر سنیے. فتویٰ مجھ پہ نہیں لگنا، اتھی لاوے جے میں صرف گل تمہیں سنا رہے ہیں. اہل سنت برامہ دا شعر ہے، مولا علی دی شان پڑھدا شیعہ چ پیاں، اودہ اعتماد بھی ویکھیا جے تے انہاں دے چہرے بھی ویکھیا جے. سرمد کہتا ہے سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن کتاب توانی گناہ کن. وہ اہل سنت ہو کے کہتا ہے سرمد ریلیکس ہو جا، اگر قیامت کے دن تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر حساب کتاب کی ٹینشن ہی کرنی ہے. ابھی اگلا سنیے. اگر قیامت کی، یہ اہل سنت برادران شعر لکھ رہے ہیں میرے بھائیوں. پہلے فارسی کا ابھی پورا سنیے، میں آپ لوگوں کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنا عقیدہ بھی بتانا ہے. سرمد کہتا ہے شعر کہہ دیا میں نے اور شام کا وقت تھا. اب آپ کیا جانے جب شاعر نے نیا نیا شعر کہا ہوتا ہے تو اس پہ وہ کتنی کیفیت گزرتی ہے. وہ قدم ناپ ناپ کے سنائندہ ہے. فراق گورکھپوری کا ایک میں مشاعرہ دیکھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ایک بندہ رات کے وقت اندھیرے میں جا رہا تھا اور وہ کنویں میں گر گیا. اس کا پاؤں اٹھا گر گیا نیچے. اس نے اندر جا کے آواز دی بچاؤ بچاؤ بچاؤ. باہر سے کوئی شاعر گزر رہا تھا. وہ شاعر نے جھک کے نیچے سے آواز سنی کنویں سے کون بول رہا ہے، وہ جھکا تو وہ بھی بیچ میں گر گیا. اب شاعر بھی بیچ میں گر گیا اور وہ بھی بیچ میں گر گیا. شاعر نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا سر جی میں تو مسافر ہوں، راستے سے گزر رہا تھا، وہ میرا اندھیرے کی وجہ سے کنویں میں پاؤں سلپ ہوا، میں نیچے گر گیا. میں تو مسافر ہوں، آپ کون ہیں؟ شاعر نے کہا میں شاعر ہوں، شعر عرض ہے. گزارش ہے میری سمجھ نہیں. وہ سرمد کہتے ہیں شعر میں نے کہہ لیا. سرمد اگر معاملہ حشر با علیس من ضامن کتاب توانی گناہ کن. سرمد ٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں، اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے مانڈ کے رکھ کم. اب سرمد کہتے ہیں شام کے وقت میں نے شعر کہا، رات ہو گئی سنایا کسی کو نہیں، میں سو گیا. میں نے خواب کے عالم میں مولا علی کی زیارت کی. میں نے دیکھا علی بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، جتھے داد گھٹی میں ہاتھ بھی مار لواں گا، لیکن اے ایڈا سونا مجمع ہے کہ میں سجے کھبے جان دی لوڑ ہی نہیں پہ رہی. اے تہاڈی محنت ہے، تہاڈا خلوص ہے، با خدا روحانیت ہے، ورنہ اسی فارمیلٹی پوری کر دیاں اپنے دلوں بہت گھٹ جاویں ایسی ہوں گی نے جتھے مجمع پہلے گل کیچ کر رہے ہوگے. میں خوشامد نہیں کر رہا، میرا دل بڑا بھی جویں میں سمجھانا چاہ رہا مجمع انج سمجھ جاوے. سرمد کہتا ہے لائن لگی ہوئی تھی علی کے چاہنے والوں کی، علی مسند پہ تشریف فرما تھے اور ہر کوئی شاعر اپنا شعر سنا رہا تھا. پھر میں اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا، میں لائن میں لگ گیا. جب میری باری آئی تو میں نے کہا مولا آپ کی شان میں شام کو شعر کا ہے، کسی کو نہیں سنایا، اچھی بات ہے کہ پہلے آپ کو سناؤں. علی فرماتے ہیں سرمد بسم اللہ. تو میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا شعر کا ہے. سرمد اگر معاملہ ہے حشر با علیس من ضامن کتاب توانی گناہ کن. سرمد ٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں، اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے حساب کتاب سے ڈرنا ہی کوئی نہیں. علی مسکرا کے فرماتے ہیں سرمد شعر تیرے شعر کا مصرع اولا تو ٹھیک ہے، پہلی لائن ٹھیک ہے، ثانی میں تھوڑی گنجائش کر. اب جو میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں یہ شعر علی بادشاہ نے سرمد کو دیا. پہلا مصرع سرمد کا ہے، دوسرا مصرع مولا علی کا ہے. ایڈا سونا سوٹ پا کے چپ بندہ چنگا انج بھی نہیں لگدا، ایڈی سونی گھڑی پا کے بندہ چپ پھر بھی نہیں بھگدا میرے بھراوا. ہاتھ اونچا ہوئے تے سماج اسلام آباد تو جامن دا خدا دی قسم ہے، ورنہ واپسی پر احساس رائے گانی میں مرتا جاؤں گا. علی فرماتے ہیں تم نے شعر لکھا ہے، اگر بخشش علی نے کرنی ہے من ضامن کتاب توانی گناہ کن. ٹینشن ہی کوئی نہیں. سرمد شعر کو بدل. مولا آپ بتائیں، مولا آپ سے بڑا قلمکار کون؟ مولا آپ صاحب نہج بلاغہ، مولا آپ خطیب منبر سلونی، مولا آپ سے اچھا قلم کس کے پاس ہے؟ علی فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلا مصرع تیرا، دوسرا مصرع مولا علی نے کہا. اس کا شعر تھا سرمد اگر معاملہ حشر با علیس من ضامن کتاب توانی گناہ کن. علی فرماتے ہیں سرمد شعر کو بدل کے ایسے کر دے سرمد اگر معاملہ حشر با علیس
شالمز رخ علی کن و کم تر گناہ کن. سرمد شعر کو ایسے کر دے، سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے. آپ کو تو بولنا چاہیے، اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہ چھوڑ دے. سر جی با خدا با خدا با خدا یہ واحد ہستی ہیں جو مذہبی حدود میں بند نہیں کی جا سکتی. میں کیمرے کی آنکھ میں سمجھتا ہوں یہ کیمرہ کتنی نازک چیز ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مائک پلے سے رات ہے، خدا کی قسم اس پہ منہ رکھ کے بات کرنا ملک سبا سے تخت بلقیس لانے سے بھی مشکل ہے، ذکر کی قسم ہے. لیکن میں ببانگے دوہل کہہ رہا ہوں، ولی واحد بادشاہ ہیں جنہوں نے بیوہ کے سر پہ چادر رکھتے ہوئے اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا، جنہوں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے اس کی کاسٹ نہیں پوچھی، جنہوں نے غریب رکھتے ہوئے اس سے اس کی کاسٹ نہیں پوچھی، جنہوں نے غریب کو کھانا کھلاتے ہوئے یہ نہیں پوچھا دس تیری برادری کیڑی ہے. میں ممبر پہ کھپ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے سامنے بھی گزارش کر رہا ہوں، میں خدا کی قسم یہ ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا کمزور لو والا دیا لے کر اس آندھیوں کے معاشرے میں چل تو رہا ہوں. خدا کرے کہ کوئی میرے دل کا درد سمجھ لے. دیا میرے پاس بہت چھوٹا ہے، اندھیرے میری حد سے زیادہ ہیں، آندھیاں میری سوچ سے زیادہ ہیں. خدا کی قسم کسی دن ان مذہبی تعصب کی دیواروں کو توڑ کے، یہ شیعہ سنی ان جھگڑوں کو چھوڑ کے، خدا کا واسطہ کوئی اپنی زندگی میں سے 10 منٹ کا ٹائم نکال کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی بھوکے کو اٹھا کے اس سے گلے لگا کے اتنا تو پوچھو پاتن بھوکتے نہیں لگی ہوں تو زیادات نہیں دینی، کیونکہ تسی انہیں گلوں سنن دے آتی نہیں ہو. میں کیسی نہ ہوا تیز نے اور چراغ کمزور ہے، وہ اس لیے کہا تھا کہ بندے بات سننے کو تیار نہیں. ارے آپ کو خدا نے انسان بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے تمہیں اچھے بھی دکھا دیے، ہم نے تمہیں برے بھی دکھا دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہارے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی ہے، تمہیں اتھارٹیز دی ہیں، تم میں کوالٹیز رکھی ہیں، تم انہیں ڈیولپ کرو، تم جیسے چاہو اپنی مرضی سے زندگی جیو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. بس ہم ایک دن مقرر کریں گے، اس دن تم سے پوچھیں گے بتا کن راہوں پہ چل کے آیا.